ہم جہاں ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ ہم کافی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہمارا ہو جائے، ایک بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہے ابھی تک. سو اوور آل جب تک یہ ہم اب اکانومی کو فائنلی قابو میں نہیں کریں گے. آج سے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، نئی قیمت 282 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ معاشی حالات پاکستان کے اگلے 1-2 سال تک بہت زیادہ بہتر ہوں گے. تو بھی ایسا نہیں ہو سکا. تو وہیں پر خبر یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اس نے ہیلپ کی ہے سری لنکا کی، اور اس نے آئی ایم ایف سے اپیل کی پہلے کہ یہ کلیئر کیا جائے ان کا جو معاملہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ $2.9 بلین کا جو سپورٹ ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ایک طریقے سے انڈیا ہی نے جو ہے یہ لے کر دی ہے، یعنی ہیلپ آؤٹ کیا ہے سری لنکا. ہمارا ہمسایہ ملک ایک اور کنٹری سری لنکا کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پلان لینے میں ساری سہولت فراہم کی جاتی ہے. ہم جو ہیں وہ اکیلے کھڑے ہیں، لوٹ پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ نہ کوئی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ پھنسے میں ابھی تک ہمیں نہیں مل سکتے. دیکھیں جی، یہ تو اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی ڈیلنگ ہے، یہ اب ایک باقاعدہ ایک ٹریجک قسم کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی ڈس انفارمیشن ہے آپ کے سامنے کہ گزشتہ تقریباً 6 مہینے سے جس طرح کی حکومتیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹائم فریم دیتے رہے کہ جی یہ 2 ہفتے میں ہونے والا ہے، 1 مہینے میں ہونے والا ہے، اور ہوتے ہوتے اب جو ہے وہ اپریل بھی درمیان میں آ گیا، تو ابھی تک جو ہے وہی سٹیٹمنٹ وہ اسی طرح دہرا رہے کہ جی ابھی ہو گیا ہے، ابھی کل ہو جائے گا، جی فائنل سٹیج پہ پہنچ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ان کو اس معاملے میں اعتماد میں نہ لینے کی جو پالیسی ہے اس پہ وہ بڑی سختی سے کاربند ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا جائے مس ریپریزنٹیشن کر کے، تو ان کو اندھیرے میں رکھنے کا عمل یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا، چونکہ حکمرانوں کو 6 مہینے پہلے یہ ساری چیز پکچر جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری تھی کہ اس پورے پروسیس میں پیسے آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اور یہ بڑی ایک باٹم لائن سینٹنس ہے کہ پیسے آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ان دونوں کا جو امپیکٹ ہے وہ عوام ہے، عوام پہ پڑتا ہے، حکمرانوں پہ کوئی امپیکٹ اس بات کا ہے ہی نہیں. ہر 2 صورت میں عوام نے جو ہے وہ فاقہ کشی کا شکار ہونا ہے، اگر ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اگر ملتے ہیں تو کیوں ہونا ہے کہ آپ نے جو پرائسز ایگری کی ہوئی ہیں اور جو سبسیڈیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کی آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے ایک چھوٹی سی انڈیپینڈنس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ گیس جو ہے وہ موٹر سائیکل والے لوگوں کو دیتے ہیں جی سبسیڈی پہ، تو اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے باقاعدہ ان رائٹنگ ان کو وارن کیا ہے کہ یہ سبسیڈی آپ جو دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے، جو چیز آپ ہم سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ کی جو معیشت ہے اس کو ٹیک اوور کرے گی، تو تبھی آپ کو جو ہے وہ ایگری کرے گی، اور جب ایگری کرے گی تو پھر آپ نے یہ جو آرٹیفیشلی یہ جو آپ آٹا مفت تقسیم کر رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی آپ سبسیڈیز بھی ابھی تک بھی دے رہے ہیں، جو کہ آئی ایم ایف نے شروع سے پہلی شرط ہی آئی ایم ایف کی یہی ہے کہ آپ سبسیڈیز نہیں دے سکتے، لیکن سبسیڈیز سٹل دی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب سٹاپ ہو جائیں گی تو اس سے عوام بھوکے مریں گے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ معاہدہ کنکلوڈ بھی ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور یہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں اس کی ایگزامپل، آپ ارجنٹینا کو دیکھ لیں جو اس طرح کی بہت بڑی کلاسیکل ایگزامپل ہے. ارجنٹینا کی جو ہسٹری ہے آف ڈیلنگ ود آئی ایم ایف وہ تقریباً 30-40 سال کی ایک کنٹینیو ہسٹری ہے، اور اس میں آپ دیکھتے جائیں، اگر آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو کس طریقے سے کئی دفعہ عوام جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں چلے گئے. یا تو آپ لیتے ہیں پھر بھی عوام بھوکے مرتے ہیں، اور اگر آپ نہیں لیتے، فار ایگزامپل ہم یہ مان لیتے ہیں، اور آپ اپنی پالیسیاں بھی چینج نہیں کرتے تو پھر بھی عوام بھوکے مرتے. پالیسی کے لیے چینج نہیں کرتے کہ یہ جو ہے وہ 1% لوگ ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں ان پالیسیوں سے. جی سر، میرا سوال ایک اور یہ بھی ہے
کہ ہمیں نے یہ کہا کہ ان کنٹریز سے ہمیں جو ہے وہ ایشورنس لے کر دو. اس کے اوپر اتنا ٹائم لگ گیا کہ ابھی تک ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور کنٹریز جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ سری لنکا کے لیے شیورٹی لے کر دے دیتا ہے آئی ایم ایف کو. نہیں, اس کی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے اس پہ میں ایک دن غور کر رہا تھا, کیونکہ بنگلہ دیش آزاد ہوا, آپ سب کے حصہ تھا, آپ سے آزاد ہو کے, تو اس نے فارن پالیسی میں ایک باقاعدہ ماٹو ڈکلیئر کیا جس کو وہ اپنے ڈاکومنٹس میں بھی لکھتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو پبلسائز بھی کرتے ہیں کہ جی ہماری پالیسی یہ ہے کہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن. یہ ان کی باقاعدہ فارن پالیسی ہے, اور اس پہ چل کے انہوں نے پورا باقاعدہ یہ جو گزشتہ 70 سے لے کے آج تک کا جو عرصہ گزارا ہے, اس میں آپ ایک ایگزامپل بھی لے کے نہیں آ سکتے کہ بنگلہ دیش نے اس کی کہیں خلاف ورزی کی ہو. آپ الیکشنز کروا لیں, اور اگر خان صاحب بھی جیت جاتے ہیں تو وہ بھی آ کے کوئی, ہم نے دیکھ لیا خان صاحب کی پرفارمنس پچھلے 3-4 سالوں میں, کہ وہ بھی آ کے اس وقت حل نہیں کر سکیں گے. ایک ایڈونچر تو کر کے دیکھ لیا آپ کی حکومت نے. اکتوبر میں اسحاق ڈار صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈالر کو جو ہے 200 سے نیچے لے کر دکھائیں گے. آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ ڈی ریل ہو گیا, اور اب تک دوبارہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہمارا نہیں ہوا ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے حکومت کے لیے کہ جو بجٹ اب وہ پیش کریں جون میں, وہ ایک عوام دوست بجٹ ہو, کچھ اس میں ریلیف دیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آئی ایم ایف بجٹ ہی ہوگا اور ممکن نہیں ہے کہ اس میں کوئی ریلیف دیا جائے گا؟ یہ والی بات جو آپ نے شہزاد جس پہ گئے ہیں آپ, یہ میرے خیال سے بہت انتہائی ضروری بات ہے, اور انتہائی اہم بات اس لیے ہے کہ میرا یہ خیال ہے, یہ میری قیاس آ رہی ہے, مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کہ آئی ایم ایف بھی یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو بجٹ دے وہ ایک آئی ایم ایف بجٹ دے, نہ کہ وہ بجٹ دے جس کو آپ عوام دوست کہہ رہے ہیں, یا جو وہ بجٹ ہے جس کے آپ ایکسپینشنری بجٹ دیں جو آئی ایم ایف پروگرام سے آپ ہٹ کے دیں. کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے ہم کو فوراً دوسرے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہوگا. اب اگر درمیان میں آپ نے کوئی ایسا بجٹ دے دیا جس میں آپ نے چیزیں بانٹ دی, الیکشن بجٹ دے دیا جس کو آپ کہیں گے, تو وہ پھر بہت زیادہ پاکستان سنگین دشواری میں پھنس جائے گا, جو ابھی ہے اس سے بھی زیادہ سنگین دشواری میں پھنس جائے گا. تو آئی ایم ایف کو بھی اس بات کا خدشہ ہے, اور شاید اسی لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی کوئی اجرت میں نظر نہیں آ رہی, بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت آئی ایم ایف بہت زیادتی کر رہی ہے. حکومت نے جو کچھ اقدام اٹھائے ہیں وہ بھی خود سے جو کر سکتی تھی وہ بھی کر لیے, $3 بلین کی اور کمٹمنٹ بھی لے آئی. اب آئی ایم ایف کو فوراً ایس ایل اے کر لینا چاہیے تھا شاید, جو میری انفارمیشن تھی کہ دیٹس آل دے وانٹڈ. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ شاید بجٹ کا کم از کم ایک ڈرافٹ دیکھنا چاہ رہی ہوگی. 9th ریویو کے لیے ڈرافٹ دیکھنا چاہ رہی ہوگی, یا 10th اور 11th ریویو کے لیے؟ دیکھیں, اب وہ آپ 9 کا نمبر دے دیں, 10 کا نمبر دے دیں, 9th ریویو ہی ہے. حالانکہ 9-10 بھی ساتھ کر سکتے تھے وہ لوگ. آپ کے پاس 10ویں ریویو کے بھی نمبر آ چکے ہیں, 11ویں ریویو کے تو نمبر نہیں آئے ہیں, وہ اپریل کے اینڈ میں آئیں گے. لیکن مجھے اس وقت نہیں لگ رہا آج جو آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیز ہے اس کے بعد کہ یہ اپریل کی بورڈ میٹنگ میں یا اپریل میں یہ بورڈ میٹنگ ہو جائے گی جس میں ہم کو ٹرانچ آئے گی. یہ پروبیبلی مئی تک بات جائے گی, اور ہم اپنی یہ کرتے رہیں گے, سیاست کھیلتے رہیں گے اکانومی کے ساتھ, اور ہر چیز جو ہے اس میں غیر یقینی پیدا کریں گے, تو یہ زیادہ بڑھے گا, اس سے کمی تو نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اور کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر تو ہر چیز ٹھیک چل رہی ہوتی, سیاست ٹھیک ہو, بڑا کلیئر ہوتا, آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہوتا, تو آج یہ حالت نہیں ہونی تھی. آج روپیہ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا, اس سے قیمتیں جو ہیں وہ قابو میں آ گئی ہوتی ہیں. اس وقت انفلیشن آپ کی تقریباً 40% کے لگ بھگ چل رہی ہے. یہ تو مطلب بڑی عرصے سے چل رہی ہے.